الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام نے جہاں ہماری فکری اور اعتقادی تربیت فرمائی ہے اور جہاں ہمیں ہمارے مقدس دین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہمیں ہمارے اعتقادی اور نظریاتی مسائل کے حل کی طرف توجہ دلائی اور رہنمائی کی، وہاں ہمارے روزمرہ کے معاملات زندگی اور عبادات کے حوالے سے بھی بہتری کے لیے ہمیں ہمارے دین نے ہماری رہنمائی کی۔ چنانچہ وہ معاملات، وہ ہماری زندگی کے پہلو کے جن کا تعلق معاملات سے ہے یا عبادات سے ہے، اس کو فقہی اعتبار سے اور اسلامی پہلو کے اعتبار سے اسے فقہ کہا جاتا ہے۔ فقہ وہ معاملات، وہ اصول کہ جو ہمارے دین نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے، وہ انداز جو ہمیں ہماری زندگی کے بہتری کے بارے میں ارشاد فرمایا، اسے کہتے ہیں۔ جیسا کہ فقہ کے معاملے میں جب ہم لغت کے اعتبار سے اس کا معنی دیکھتے ہیں تو فقہ شق کو کہا جاتا ہے اور فتح کو کہا جاتا ہے، یعنی کھولنا یا شک کرنا، واضح کرنا۔ اور اسی طرح فقہائے کرام نے جو فقہ کی تعریف بیان کی ہے، وہ فقہ کی تعریف یہ ہے کہ احکامات شرعیہ کا تفصیلی دلائل کے ساتھ جائزہ لینا، یہ فقہ کی پراپر جو ہے وہ تعریف ہے۔ اسی طرح فقہ کی معتبر ترین کتاب جو کہ مسلم الثبوت ہے، اس میں یہ فقہ کی تعریف کی گئی ہے کہ فقہ کا تعلق احکامات شرعیہ فرعیہ سے ہے، نہ کہ عقائد سے۔ تو ان تمام تعریفات اور فقہ کا جو معنی ہم نے لغت کے اعتبار سے سامنے رکھا اور اس کی تعلیم حاصل کی، تو اس سے بالکل یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ فقہ کا مسلمانوں کے ساتھ اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ فقہ کوئی اسلام کی یا اسلام میں بعد میں آنے والے لوگوں کی کوئی ذہنی یا عقلی طور پر گھڑی ہوئی کوئی چیز نہیں، اس کا تعلق پراپر قرآن و سنت سے ہے، دین اسلام کی تعلیمات سے ہے۔ اسی طرح فقہ کا بیان اگر ہم قرآن و حدیث کے زمرہ میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تفقہ فی الدین کی دعوت دی کہ دین میں جو ہے وہ غور و خوض کیا جائے۔ قرآن مجید کا اگر ہم مسلمان مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جگہ بجگہ اپنے بندوں کو قرآن میں تفکر، تعقل، تدبر کرنے کا حکم فرمایا۔ تو جہاں یہاں عقل و شعور کی بات آئی، تفکر کی بات آئی، تدبر کی بات آئی کہ قرآن میں تدبر سے کام لیا جائے، قرآن میں تعقل سے، عقل سے کام لیا جائے، سوچ سمجھ سے کام لیا جائے، اس سے جو ہے عقلی معاملات کو، فکری معاملات کو جو ہے وہ پڑھا جائے۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام میں، جیسا کہ 11ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جس کا کام تفقہ فی الدین ہونا چاہیے، یعنی دین میں غور و خوض کرنا ہونا چاہیے۔ تو اس تفقہ فی الدین سے مراد جو ہے وہ فقہ اسلامی ہے۔ اسی طرح سے تفقہ فی الدین یعنی دینی مسائل کے حوالے سے قرآن و حدیث میں غور و خوض کرنا، اس کے متعلق رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی کئی فرمانات موجود ہیں، جیسا کہ صحیح کی متفقہ حدیث ہے کہ جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس شخص سے بہتری کا ارادہ فرماتا ہے اسے تفقہ فی الدین سے نوازتا ہے۔ تو دین کے اندر تفکر کرنا، تدبر کرنا، سوچ بچار کرنا، اور اسی طرح سے قرآن و حدیث سے جو ہے وہ مسائل شرعیہ عملیہ کے متعلق جو ہے وہ غور و خوض کرنا، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح جب فقہ کی ضرورت کی بات آتی ہے تو اکثر لوگ اس وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہوتے ہیں،
برملا کئی لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا گیا ہے کہ فقہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کا نام نہیں بلکہ ایک علیحدہ ہی شے کا نام ہے. چند لوگوں نے مسلمانوں کو اپنی اطاعت کی اپنی جانب ان کی توجہ مبذول کرانے کے لیے مسلمانوں کی فکری اور نظری نگاہوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے انہوں نے فقہ اسلامی کے اصولوں کو گڑھا، جبکہ ایسی یہ سوائے وسوسے کے کوئی اور بات نہیں، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں. جیسا کہ ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ فقہ اسلامی کا تعلق ٹوٹلی طور پر جو ہے وہ قرآن و سنہ سے ہے، اور قرآن میں مسلمانوں کو تفقہ فی الدین کی دعوت دی گئی. اور اسی طرح سے ہم نے جو حدیث بیان کی اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تفقہ فی الدین کی جانب جو ہے وہ پھیر دیتا ہے. تو جو لوگ دین اسلام کی فقہ میں، دین اسلام کے فروعی اور عملی مسائل میں قرآن و مجید میں تفقہ کرتے ہیں، تدبر سے کام لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق تو یہ بشارت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرمائے اسے تفقہ فی الدین کا ذہن عطا فرماتا ہے. تو اب جن لوگوں کا یہ کہنا یا اس قسم کے وساوس کا ذہن میں آنا کہ فقہ کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور ائمہ مجتہدین کے وہ لوگ کہ جنہوں نے فقہ کے اصول بیان کیے ان لوگوں نے مسلمانوں کو نظری اور فکری طور پر اپنی جانب رجوع کے لیے یا اپنی غلامی میں لانے کے لیے یہ تمام معاملات کیے، اور ایسا سمجھنا یا ایسا سوچنا کسی وسوسے سے کم نہیں ہے. ہم پہلے بھی قرآن سے جو ہے یہ بیان کر چکے ہیں کہ تفقہ فی الدین کی دعوت قرآن نے بھی دی، اور احادیث طیبات سے بھی ہمیں تفقہ فی الدین کی جو ہے وہ دعوت ملتی ہے. اسی زمرے میں اگر ہم اس بات کو، اس قیاس کو، اس وسوسے کو اگر ہم اپنے ذہن میں جگہ دے دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کی بھی اطاعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اگر اس قسم کی کوئی بات ذہن میں آئے تو یہ کسی وسوسے سے کم نہیں، اور ہر مسلمان پر یہ بات بالکل از روئے قرآن و سنت جو ہے یہ بالکل واضح ہے کہ وسوسے کا کبھی بھی دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ وساوس شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، نفس امارہ کی جانب سے ہوتے ہیں. تو قرآن مجید میں ہمیں تفقہ فی الدین کی دعوت دی گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان لوگوں کی جانب اپنی توجہ مبذول کرانے کا حکم فرمایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی. تو اس اولی الامر سے مراد خلفائے اسلام ہوں یا علماء امت ہوں. اب یہ خلفائے اسلام یا علماء امت جو ہے ان کا تعلق نہ تو خدا سے ہے اور نہ ہی انبیاء سے ہے. تو اب اگر اس قسم کی بات ذہن میں آئے یا یہ وسوسہ پیدا ہو ذہن میں کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی اطاعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، قرآن و سنہ کے احکامات کے علاوہ کسی کے حکم کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس قسم کی باتیں محض وسوسہ ہی ہیں. اب فقہ کی اہمیت اپنے ذہن میں اس طرح سے جو ہے وہ راسخ کر سکتے ہیں، بٹھا سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہم پر واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی اطاعت کا حکم دیا، اپنے محبوبین حضرات انبیاء کرام کی اطاعت کا حکم دیا، اور اولی الامر کی جانب ہماری توجہ مبذول فرمائی، اور ان کی اطاعت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اطاعت فرمایا. تو اب اطاعت اولی الامر یہ ہر شخص پر واجب ہے، ہر مسلمان پر جو ہے لازم ہے. اس اولی الامر سے مراد ہم پہلے بھی یہ بیان کر چکے کہ خلفائے اسلام ہوں یا پھر علماء امت ہوں، ان کا تعلق کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نہیں، معاذ اللہ ان کو ہم معبود نہیں مانتے، اولی الامر کو نہ ہی یہ انبیاء اکرام سے تعلق رکھتے ہیں. تو بہرحال علماء اسلام کی جانب جو ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری توجہ مبذول فرمائی کہ ان کی بھی جو ہے وہ اطاعت کی جائے. قرآن و سنہ کے حوالے سے کسی کے ذہن میں اگر کوئی اس قسم کا وسوسہ آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے ہونے کے وجہ سے ہم پر یہ لازم نہیں ہوتا کہ ہم اپنی توجہ کسی دوسری جانب مبذول کریں یا کسی کی اطاعت کی جانب ہم چلیں، اگر اس قسم کی کوئی بات ذہن میں آتی ہے تو یہ بھی کسی وسوسے سے کم نہیں، کیونکہ قرآن و سنہ کی جہاں تک بات ہے، قرآن اور احادیث کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے
تمام احکامات کا صدر رکھتے ہیں، سینہ رکھتے ہیں، تمام احکامات کا صدور وہ قرآن و سنت سے ہی ہوتا ہے. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام میں جو ہمیں کلام الہی سے جو ہماری رہنمائی ہوتی ہے یا احادیث طیبہ سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے، تو قرآن و حدیث کو جو ہے وہ تمام معاملات کا مجموعہ کہا گیا ہے. تمام معاملات کو کلیتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو اب ان کلیات کو سے مسائل اخذ کرنے کے لیے ان کلیات کے تحت ہی انسان اپنی شخصی زندگی کے معاملات کو انہی کلیات میں سے جو ہے جز کی صورت میں وہ ہمارے ائمہ مجتہدین نے نکالا اور ان جزیات کو ہماری عملی زندگیوں میں نافذ کیا. یعنی فقہ کے جو اصول ائمہ مجتہدین نے مدون کیے، ان کی تدوین کا کام کیا، ان کو جمع کرنے کا کام کیا، تو معاذ اللہ اس قسم کی کوئی بات نہیں کہ یہ ان کے اپنے ذہنوں سے بنائے ہوئے اصول ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں. قرآن مجید نے جو کلیات بیان کیے ہیں، ان کلیات سے جو ہے شخصی زندگی میں رونما ہونے والے جتنے بھی واقعات ہیں ان کو بیان کرنا اور ان کے احکامات کو استنباط کرنا، یہ ائمہ مجتہدین کا طریقہ کار یہ رہا ہے، یہ انہی کا ہی ترا امتیاز رہا ہے. ان اصولوں کو ازرو قرآن و سنت جو ہے ان ائمہ مجتہدین نے، مفقہین کرام نے، فقہاء نے جو ہے ان مسائل کا اس انداز میں جو ہے وہ استنباط کیا. اسی طرح سے عامت الناس، عام لوگوں کے یہ بس کی بات نہیں کہ قرآن و سنت سے احکامات کو حاصل کر سکیں. اگر عامت الناس کے اندر، عام لوگوں کے اندر اس بات کی صلاحیت ہوتی کہ قرآن مجید پڑھ کر یا احادیث طیبہ کو پڑھ کر جو ہے وہ قرآن و سنت سے جو ہے وہ مسائل کا استنباط کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان جو کہ 11ویں پارے میں ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کو یہ فرمانا کہ اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، تو یہ اس جانب دلیل ہے کہ عام شخص جو ہے، عام انسان، عام لوگ جو ہے کہ جو قرآن و سنت میں مہارت نہیں رکھتے یا کسی ایک فن پر مہارت رکھتے ہیں یا کسی ایک علم پر مہارت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قرآن و سنت سے مسائل اخذ کرنا جو ہے وہ انتہائی ناممکن سی بات ہے. اور اگر قرآن و سنت سے صحیح معنوں میں مسائل اخذ نہ کر سکے تو یہ زندگی بے راہ روی کی جانب مبذول ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر ہم فقہ اسلامی کی تاریخ کی جانب جائیں تو اس قسم کی بات کا ذہن میں آنا کہ فقہ اسلامی کی کوئی تاریخ نہیں، یہ جدید دور کے علماء یا مجتہدین نے یا مفتیان کرام نے اس کو فقہ کی نئی اصطلاح کو، نئے معاملات کو جو ہے وہ گڑا ہے. یہ فقہی معاملات مارز وجود میں آئے ہیں. اگر ہم فقہ کی تاریخی حیثیت کی جانب نگاہ ڈالیں، اب فقہ کی جو قرآن و حدیث میں جو اہمیت ہے اور اس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کو اس کی جانب اپنے بندوں کی توجہ کو مبذول فرمایا، تو قرآن و حدیث جو کہ نصوص جن کو ہم نص کہتے ہیں، تو قرآن و حدیث کی نصوص سے جو ہے تفقہ فی الدین کی دعوت ہمیں ملی. تو اب اگر ہم فقہ کے تاریخی پہلو کی جانب نگاہ ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فقہ اسلامی کا وجود جو ہے وہ تابعین یا تبع تابعین یا بعد کے لوگوں سے نہیں، بلکہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی فقہ اسلامی کا وجود رکھا گیا تھا کہ اس دور میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام حیات ظاہری کے ساتھ مدینہ منورہ میں یا مکۃ المکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی رہنمائی کے لیے بندوں کے درمیان موجود تھے. تو جن اصحاب کو جو حلقہ بغوش اسلام ہوا کرتے تھے، تو جن اصحاب کو جس قسم کے مسائل درپیش ہوتے، وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر جو ہے وہ اپنے مسائل بیان کیا کرتے تھے، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بعینی ہی بنفس نفیس جو ہے وہ جواب ارشاد فرما دیتے. تو اگر فقہ کی کوئی اہمیت، فقہ کے حوالے سے اگر یہ سوچا جائے کہ قرآن سے ہی مسائل کو اخذ کر لینا اور یہ تمام عامت الناس کے لیے ہے، تو لوگوں کا نزول قرآن کے باوجود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب التفات کرنا کہ آپ شارع اسلام ہیں، بہرحال رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب پھرنا لوگوں کا یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ فقہ اسلامی کا تعلق جو ہے وہ بعد کے دور سے نہیں، بلکہ اس کی
اس کا دور جو ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات ظاہری سے ہی شروع ہو گیا تھا. پھر فقہ اسلامی کے متعلق فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا اولین یعنی پہلا دور جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کا دور ہے، اور اس کے بعد کا دور وہ کبار صحابہ کرام کا ہے کہ جو کہ سن 10 ہجری سے شروع ہو کر جو ہے سن 41 ہجری تک چلتا ہے. تو جس میں کبار صحابہ کرام جو ہے وہ فقہی معاملات لوگوں تک عامت الناس تک پہنچایا کرتے تھے، اور یوں تو لاکھوں لاکھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس وقت بھی کرۂ ارض پر موجود تھے، دنیا کے طول و عرض میں اسلام پھیل چکا تھا، لیکن اس کے باوجود فقہی مسائل کے حل کے لیے تمام صحابہ کرام جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتے تھے، بلکہ چند مخصوص صحابہ کرام تھے کہ جن کو بھی جو بھی ہلکا باگوش اسلام ہوتا تھا اور اسے اپنی زندگی کے حوالے سے کوئی بھی معلومات لینا ہوتی تھی تو وہ تمام صحابہ سے نہیں بلکہ ان فقہا صحابہ کرام سے جو ہے وہ رجوع کیا کرتے تھے. تو یہ اسلام کی فقہ اسلامی کا دوسرا عظیم دور تھا کہ پہلا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری تھی کہ جن کو کوئی فقہی مسائل ہوتا تھا وہ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے. اس کے بعد کا دور جو ہے وہ کبار صحابہ کرام کا جو 10 سن ہجری سے لے کر 41 سن ہجری تک چلا. اب ان فقہا صحابہ کرام میں خلفائے راشدین ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر اصحاب رسول کے ساتھ ساتھ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چند صحابہ کرام اور یہ ام المومنین، یہ اس دور میں فقہ اسلامی کا یہ دوسرا وہ دور تھا کہ جس میں یہ تمام صحابہ کرام اور ام المومنین جو ہے وہ فقہائے اسلام کہلاتے تھے. لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آ کر جو ہے اپنے معاملات کو ان کے سامنے رکھتے، اور یہ حضرات جو ہے قرآن و سنہ کی روشنی میں ان کو اس کا جواب مرحمت فرمایا کرتے تھے. تو ہم نے فقہ کی تعریف جو کہ پہلے ہی بیان کر دی تھی کہ احکام شرعیہ عملیہ کا جو ہے وہ تفصیلی دلائل کے ساتھ جائزہ لینا. تو اب اصحاب رسول کا بعد کے لوگوں کا صحابہ کرام کے پاس آنا تو یقیناً اس میں ان فقہائے کرام کے پاس آنے کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ یہ جو فقہی مسئلہ یا عملی طور پر جو ہمیں یا عبادت کے طور پر یا معاملات کے طور پر جو مسئلہ درپیش آیا ہے قرآن و سنہ کی روح سے اس کا جواب کیا ہوگا. تو یہ صحابہ کرام جو ہے قرآن و سنہ کی روح سے آنے والے سائل کو جو ہے تشفی بخش اور تسلی بخش جو ہے وہ جواب دیا کرتے تھے. اس کے بعد کا دور 41 سن ہجری سے شروع ہو کر جو ہے دوسری صدی ہجری تک چلتا ہے، جس میں صغار صحابہ کرام اور کبار تابعین کا یہ دور تھا. اب اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سالم، حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صحابہ کرام جو فقہ اسلامی کا یہ تیسرا دور تھا کہ جس میں آنے والے لوگوں کو فقہ اسلامی سے جو ہے وہ روشناس کراتے تھے، آنے والے لوگوں کی عبادات اور معاملات کے حوالے سے جو سائلین بن کر آتے تھے، سوال لے کر آتے تھے، ان کا حل ارشاد فرماتے تھے. اب یہ جو تیسرا دور تھا اس میں فقہائے کرام کی تعداد فقط مدینہ منورہ تک محدود نہ رہی، مکہ المکرمہ تک محدود نہ رہی، بلکہ اب یہ چونکہ سلطنت اسلامیہ بہت زیادہ پھیل چکی تھی تو اب یہ سلسلہ جو ہے وہ کوفہ، بصرہ، یمن کی جانب بھی چلا گیا تھا. ان تمام علاقوں میں فقہا صحابہ کرام، صغار صحابہ کرام یا کبار تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہاں پر ہر علاقے میں، ہر ملک میں جو ہے وہ موجود ہوتے تھے. خلفائے اسلام کے حکم پر یہ حضرات فقہا صحابہ کرام وہاں پر جا کر لوگوں کو دین کی معلومات دیتے تھے، ان کے سوالات کا جواب انہیں ارشاد فرمایا کرتے تھے. اور اس طرح سے جو پانچواں دور فقہ اسلامی کا ہے تو وہ انہی کبار تابعین کرام سے ریلیٹڈ ہے، جس میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بالکل واضح طور پر آتا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی فقہائے کرام
فقہ اسلامی کے اس 5ویں دور میں موجود تھے۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ جس میں پوری دنیا میں اسلام اکناف عالم میں پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا چکا تھا۔ یقیناً جس ملک کی جانب اسلام کے یہ شاہین، اسلام کے یہ مجاہد جاتے تھے، ہر علاقے کی رسمیں الگ ہوتی تھیں، ہر علاقے کے رواج الگ ہوتے تھے، ہر علاقے کے معاملات الگ ہوتے تھے، ہر علاقے کی بولیاں الگ ہوتی تھیں، وضاقتہ الگ ہوتی تھی۔ تو اس اسلام کے فقہ اسلامی کے اس دور کے اندر کہ جو 5واں دور کہلایا، کہ جس میں یہ کبار تابعین کرام اور تبع تابعین کا جو دور تھا، اب اس وقت میں بہت زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا تھا، ہر جگہ کی تہذیب، ثقافت اور تمدن الگ الگ ہوا کرتے تھے۔ تو اس دور میں یہ اس بات کی ضرورت بہت زیادہ محسوس کی گئی کہ اگر ایسے میں اسلام کہ صحیح معاملات کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام جو اپنی نورانی اور نور بھری روشنی لے کر لوگوں کے سامنے ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا وجود مسخ نہ ہو جائے۔ تو اب مسلمانوں کو ایک ہی رسی میں پیرونے کے لیے قرآن و حدیث کی روح سے جو ہمارے عبادات اور معاملات کا جو طریقہ کار ہے منظم انداز میں مسلمانوں میں پیش کرنے کے لیے اور رہتی دنیا تک عبادات اور معاملات کی یکسانیت کے لیے فقہائے کرام نے قرآن و حدیث کی روح سے ایسے جزیات کو ترتیب دیا، ایسے اصول اور قواعد و ضوابط کو وضع کیا، ان کی تدوین کی کہ جن کے ذریعے سے رہتی دنیا تک اسلام کا اور مسلمانوں کے عبادات اور اعمال کا جو ہے وہ تحفظ ہو سکتا تھا۔ تو ان اصول میں کی وضع میں، ان اصول کے بنانے میں فقہائے اسلام نے فقہ اسلامی کے اس چوتھے اور 5ویں دور کے اندر جو جن چیزوں کو اصول بنایا، جن باتوں کو قواعد و ضوابط کے طور پر لیا، جن باتوں کو جو ہے فقہ اسلامی کے ان معاملات عبادات کے حوالے سے ماخذ کے طور پر لیا، تو ترجیحی بنیادوں پر فقہ اسلامی کے ماخذ کو جو ہے قرآن مجید کی جانب پھیر دیا گیا۔ ان فقہائے کرام نے جو اصول وضع کرنے کے لیے جن باتوں کو مین بنایا، جن باتوں کو پوائنٹ بنایا کہ ان کے تحت ہم جو ہے وہ اپنے مسائل اخذ کریں گے، تو ان میں سے سب سے پہلا ماخذ فقہ اسلامی کا وہ قرآن کو بنایا گیا کہ قرآن سے ہی ہمیں ہماری عبادات اور اعمال کے حوالے سے جو ہے وہ صحیح رہنمائی ہو سکتی ہے، حقیقتاً ہو سکتی ہے، کلیتاً ہو سکتی ہے۔ تو فقہ اسلامی کا ماخذ جو ہے وہ 12 کی تعداد میں رکھے گئے کہ جن سے مسائل شرعیہ اور عملیہ جو ہے وہ اخذ کیے جانے تھے، اور پھر بعد میں 8 کو 4 میں ضم کر کے تو ان 4 باتوں کو جو ہے فقہ اسلامی کا جو ہے وہ ماخذ بنایا گیا، جن میں پہلا قرآن ہے، پھر سنت کو ماخذ بنایا گیا، پھر اجماع اور قیاس۔ تو ان 4 باتوں کو جو ہے، ان 4 چیزوں کو ماخذ بنایا گیا، اصول فقہ کے طور پر بنایا گیا کہ اب ان 4 سے ہی قیامت تک آنے والے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی عبادات اور اعمال کی درستگی کے لیے ان 4 سے جو ہے وہ احکامات ثبت کیے جائیں گے، احکامات کا جو ہے وہ استنباط کیا جائے گا۔ اگلی نشست میں ہم قرآن فقہ اسلامی کے ان 4 ماخذ کے متعلق اور دیگر مسائل کی جانب چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔